اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو ان بچوں اور ان بچیوں کے لیے ہے جو اسٹوڈنٹ لائف سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے ایگزامز دینے ہوتے ہیں، ٹیسٹ دینے ہوتے ہیں، پھر بعد میں انٹرویوز دینے ہوتے ہیں، یا کوئی اگر جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہا ہے اور اسے اپنے انٹرویو میں کامیابی چاہیے ہے تو کچھ اعمال ہیں، کچھ وظائف ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے اسٹوڈنٹس بچوں اور بچیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب ساری دنیا گیم آف نمبرز کے پیچھے دوڑ رہی ہو تو آپ نے گیم آف سکسیس پہ فوکس کرنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ جس جگہ پہ، جس میدان میں، جس فیلڈ میں بھی جائیں، آپ سے زیادہ قابل بندہ وہاں پہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ قابلیت آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں، آپ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس میں اگر کوئی ماہر، قابل اور مستند شخصیت شمار ہو تو وہ آپ کی ذات ہونی چاہیے۔ اگر آپ قابل ہوئے نا تو آپ اپنی فیلڈ میں جہاں بھی ہوئے ہر طرف آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور آپ کو احترام کے ساتھ ویلکم کیا جائے گا۔ دوسری بات، جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں تب آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث، روایات اور فرامین سے نکلی ہوئی باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کم کھانا کھایا کریں، اس لیے کہ کم کھانا یہ آپ کے علم میں، آپ کی عقل میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں العلم فی الجوع، علم کو بھوک میں رکھا گیا ہے۔ تو اگر آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں یا اسٹڈی کریں تو آپ کو کامیابی نہیں ملنے والی۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں گے، اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہیں گے تو آپ کا فوکس نہیں رہ پائے گا۔ اچھا، کم کھانے سے یہ مراد بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو 1 روٹی پہ آ جائیں، نہیں، بلکہ کم کھانے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو 1.5 روٹی کر لیں۔ آپ کا پیٹ مکمل بھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، خالی ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ اس میں گنجائش رہنی چاہیے۔ دوسری گزارش کہ جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں بلکہ آپ پہلے تو کوشش کریں کہ 24 آورز آپ باوضو رہیں، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم جب آپ اسٹڈی کے لیے بیٹھتے ہیں تب آپ باوضو ہونے چاہیے۔ آپ کلاس رومز میں جاتے ہیں، کلاسز لینے کے لیے جاتے ہیں، تب بھی اگر آپ باوضو جاتے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ پھر جب آپ کلاسز کے لیے جاتے ہیں یا آپ سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کا ٹیسٹ ہے، انٹرویو ہے، یا فار ایگزامپل آپ کے ایگزامز ہیں اور آپ نے پیپرز کی تیاری کرنی ہے، تو تیاری کرتے وقت سب سے پہلے آپ یہ کام کریں کہ ایک بار تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ اپنا سبق یاد کریں۔ اسی طرح جب آپ ایگزامز کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلنے سے پہلے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھ کر گھر سے نکلا کریں۔ اگر آپ ٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں، آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی جاب کے حوالے سے انٹرویو ہے یا کسی بھی حوالے سے انٹرویو ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے، تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ گھر سے نکلنے سے پہلے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اب جب آپ گھر سے نکل پڑتے ہیں تو ساتھ ہی آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ آیت الکرسی کی تلاوت اس نیت سے کریں کہ آپ جو ایگزام دینے جا رہے ہیں یا ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں یا انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ جب آپ وہاں پہنچیں جہاں پہ آپ کا ٹیسٹ ہے، انٹرویو ہے یا ایگزامز ہو رہے ہیں، تو کمرے میں جانے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اور جب آپ وہاں پہ پہنچ جائیں تو تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پڑھ کر اس کے بعد اپنا پیپر شروع کریں۔ یا اگر آپ انٹرویو کے لیے روم میں جا رہے ہیں تو روم میں جانے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں اور ساتھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھ لیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حیران کن نتائج، حیران کن اثرات آپ کو ملیں گے اور آپ کو کامیابی ملے گی۔ ایک اور گزارش، آپ جب بھی اسٹڈی کے لیے بیٹھتے ہیں یا ایگزام کے لیے جاتے ہیں
اور آپ کو کوئی بات بھول جاتی ہے، یاد نہیں رہتی ہے، جو آپ کو پہلے یاد تھا اب بھول گیا ہے، تب آپ ایک کام کریں کہ درود پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ جو بھولا ہوا ہے وہ آپ کو یاد آ جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ان لوگوں تک لازمی شیئر کیجئے گا جو ایگزامز کے لیے تیاری کر رہے ہیں یا جن کے ایگزامز ہو رہے ہیں اور انہوں نے پیپر دینے جانا ہے یا ٹیسٹ انٹرویو کے لیے جانا ہے، تاکہ وہ ان وظائف پر، ان چیزوں پر عمل کر کے اپنے ایگزامز، اپنے ٹیسٹ، اپنے انٹرویو دیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ تو یہ کامیابی آپ کے لیے بھی ایک نیکی اور ایک صدقہ جاریہ کا سبب بنے گی۔ اپنا اور اپنے چینل رائے نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان اجل اللہ فرج شریف کے دور پر نور میں تعجیل فرمائے اور تمام لوگوں کو زندگی کے ہر میدان میں عزت و سربلندی والی کامیابیاں عطا فرمائے اور دین و دنیا اور آخرت میں سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔